12 ربیع النور شریف اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ پورے پاکستان میں بلکہ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور جہاں آج 12 ربیع النور شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کو بہت پروقار طریقے کے ساتھ منایا۔ جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے نعرے لگائے اور لوگوں کو یہ بات باور کروائی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والوں کی تعداد دنیا میں آج بھی کثرت کے ساتھ ہے۔ یہ جو بات ہے کہ اپنا ویٹ ظاہر کرنا، اپنی تعداد شو کروانا، یہ جو کہا جاتا ہے اکٹھ کرنا، یہ جلوس میلاد، یہ کہاں لکھا ہے؟ ہدایہ شریف کی شرح ہے البنایہ، یہ 12 جلدوں پر مشتمل ہے۔ جو چیپٹر کتاب الحج کا ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ مینا سے جب واپس آؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وادی مہذب جو ہے، برساتی نالہ جو ہے، فرمایا کہ سب لوگ وہاں پر جمع ہوں، وہاں پر بیٹھیں۔ وہاں پر کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے؟ کہا نہیں، بس اکٹھے ہونا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے۔ فرمایا کرنا کرو، نہیں تو مقصود یہاں پر جمع ہونا ہے، بیٹھنا ہے اور دشمنوں کو دکھانا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ دراصل یہ ہم سنیوں کی ایجاد تو نہیں ہے، الحمدللہ ہم سنیوں کے حصے میں ہر وہ کام آیا ہے جو سرکار نے کیا ہے، سرکار کے صحابہ نے کیا ہے۔ شیب ابی طالب میں جب سرکار تھے اور جب بائیکاٹ ہو گیا تھا، جو حضور کے دشمن تھے مشرکین، انہوں نے وادی مہذب میں اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے، بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ یہ البنایہ کے اندر نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں اس چیز کا۔ تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتدار کا زمانہ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وادی کے اندر سارے جمع ہو جاؤ، بیٹھو یہاں پر۔ برساتی نالہ ہے، وہاں پہ بارش کے علاوہ تو پانی بھی نہیں ہوتا، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ مقصود یہی ہے کہ اپنی تعداد جو ہے وہ دشمنوں کو دکھانی ہے۔ اسی چیز کو تو میلاد کہتے ہیں، اسی کو تو جلوس میلاد کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ میرے ماننے والے جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہوں، اپنا ویٹ جو ہے، اپنی تعداد جو ہے وہ دشمن کے سامنے شو کریں تاکہ ان کو پتہ چلے۔ لوگوں کے دکھانے کے لیے عمل کرتے ہو۔ میں نے کہا جی حج کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا ذرا۔ کعبہ بیت اللہ شریف سے بڑھ کر کوئی محترم جگہ ہے؟ لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب کعبے کا طواف کرتے ہیں تو ایک کندھا ننگا کیا ہوتا ہے اور پہلوانوں کی طرح یوں کندھے ہلا ہلا کر یوں چلنا ہے، اکڑ اکڑ کے، چھاتی باہر نکال کے۔ کیوں بھئی؟ وہاں تو عاجزی کا مقام ہے نا، عاجزی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے کیا فرمایا تھا؟ یہاں دشمن ہیں، ان کو دکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بوڑھے نہیں ہوئے ہیں، جوان ہیں، طاقتور ہیں، اپنے کندھے ہلا ہلا کر اور دایاں کندھا جو ہے ننگا کر کے، پتہ چلے کہ تمہارے مسل بھی ہیں، تمہارے جسم کے اندر قوت بھی ہے، دکھاؤ ان کو۔ تو وہ اس وقت دشمنوں کو دکھانے کے لیے یہ سارے معاملات ہوئے تھے۔ اب تو حرم شریف کے اندر مشرک داخل ہی نہیں ہو سکتا، تو اب کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ بتائیں مجھے یہ۔ آج بھی کوئی حاجی یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ رمل کرتا ہے، کندھوں کو ہلا ہلا کر پہلے 3 چکر لگاتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟
کہ رب کو محبوب کے یہ غلاموں کی ادا اتنی پسند آئی جو سرکار کے دشمنوں کو دیکھ کر اکڑ کر چلے نا. فرمایا کہ قیامت تک کے لیے جو بھی میرے اس گھر میں آ کر طواف کرے گا نا، میرے محبوب کے ان غلاموں کی ادا کو اس کو اپنانا پڑے گا. قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہے گا. یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اکٹھ کرنا، اکٹھے ہو کر نکلنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا ثبوت دینا اور بتانا ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، دشمنوں کو یہ دکھانا، یہ بھی سرکار کے غلاموں سے ثابت ہے، اصحاب رسول سے ثابت ہے. نہیں تو پھر مجھے بتائیں یہ اپنا بیت اللہ شریف کا جو طواف ہوتا ہے ایسے کیوں ہو رہا ہے، اور وادی مہذب کے اندر سرکار نے اپنے غلاموں کو، صحابہ کو کیوں جمع کیا تھا؟ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے. اور دوسری بات، سارے وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، وہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. میں کہتا ہوں اگر عقل کے پیچھے چلو گے نا تو حج کا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. تو اس لیے عشق کی پیروی کرو، عشق والے بنو. کہتے دیوانے بنے ہوئے ہیں، صبح سے اٹھے ہوئے ہیں، بس یہی کام ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا ابھی بتاتے ہیں کیا ہوا ہے. اب کوئی بھی حاجی جو وہاں پہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے کہ کوئی نہیں؟ اچھا شیطان وہاں پر ہے؟ یقین کرو سیمٹ کے اور وہ اپنا سیمٹ بجری اور وہ سریا جو اس کے پلر ہیں، آہستہ آہستہ پہلے اتنا اس کا قد تھا، وہ قد بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور سریا ڈالتے ہیں اور سیمٹ بجری ڈالتے ہیں، پلر اور بڑا ہو جاتا ہے. کہے شیطان ہے مارو اس کو کنکریاں. مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا مقام ہوتا ہے جہاں کو عقل قربان کرنا پڑتی ہے، جو ادب والا مقام ہوتا ہے. بس اللہ رسول کا حکم آ گیا ہے، اب تمہیں شیطان نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا ہے. بے شک سامنے سیمٹ کا پلر ہی ہے، جب کہہ دیا گیا ہے کہ یہ شیطان ہے تو بس مارو اس کو. یہ ایک ادا اپنائی جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر شیطان ملا تو آپ نے اس کو کنکریاں ماری تھی. فرمایا کہ بس وہ اس جگہ پہ ملا تھا نا تو وہ نشاندہی کر دی ہے، تم وہی تصور باندھو، ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کرو. تو پتہ چلا رب تعالیٰ کو اپنے پیاروں کی ادا بھی بڑی پسند ہے. یہ تو ایک فتنے کا دور ہے، یہ جو افراتفری کا دور ہے، جو کہتے ہیں جی یہ باوے کیا ہوتے ہیں، ان کی پیروی کیا ہوتی ہے. میں نے کہا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں باوے ہوتے کیا ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ قیامت تک کے لیے یہ ضروری قرار دے دیے کہ کوئی نہیں، نہ مارو کنکری. تو مجھے بتانا پھر تمہارا حج کیسے ہوتا ہے؟ ہاں واجب ہے بھئی وہاں پر مارنا کنکر اس کو. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی ادا کو پسند کرتا ہے. حج والا معاملہ، طواف کرتے ہوئے کندھے ہلانا تم نے برداشت کر لیا، ٹھیک ہے، حالانکہ اتنا محترم مقام، وہاں پہ چھاتی نکال کے چلنا، عقل تقاضا کرتی ہے بندہ جھک کے چلے، رب کا گھر ہے. بلکہ یہ مسئلہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونا قدم بھی آہستہ رکھو، تمہارا قدم بھی بے خبری میں ایسا نہ پڑے مسجد کے اندر جس کی آواز پیدا ہو. یہ مسجد کی بے ادبی ہے. جب مسجد کی بے ادبی ہو رہی ہے وہاں پہلوانوں کی طرح چلنے میں بیت اللہ شریف کی بے ادبی کیوں نہیں؟ کہتے کہ چھوڑو یہاں بھی اس مسئلے کو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو کہا تھا یوں چلو کیونکہ دشمنوں کو دکھانا ہے. تو پتہ چلا کہ جو کام، جو عمل دشمنوں کو دکھا کر کیا جائے رب کو وہ بڑا پسند ہوتا ہے. اللہ اور اس کا رسول اس چیز کو پسند کرتا ہے. تم جلتے ہو نا، ہم تمہیں دکھا کر زیادہ کریں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. رب توفیق دے آئندہ سال اس سے بھی بڑھ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں گے. جس نبی کا کلمہ پڑھا اس سے تو وفا کرو یار کم از کم. کن کے پیچھے لگ گئے؟ چند دنیا کے ٹکے تمہارے ہاتھ آ گئے، تم نے دین کے اندر جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرنا شروع کر دی ہیں. اگلی بات سنو، دل اور باغ باغ ہو جائے گا. یہ جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت ونڈ کی ہے. آج جو کہا جا رہا نہیں وہ میلاد کیوں نہیں مناتے، وہ یوں کہتے ہیں. میں نے کہا جی وہ یوں اس لیے کہہ رہے ہیں، ان پر رب نے احسان کیا ہی نہیں ہے.
قرآن مجید میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ لفظ مومنین استعمال ہوا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ استعمال نہیں ہوا کہ البتہ تحقیق اللہ نے لوگوں پہ بڑا احسان کیا، نہیں۔ قرآن پاک اٹھائے میں ابھی دکھا دیتا ہوں، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ کس بات کا؟ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج دیا۔ مطلب یہ ہے کہ رب نے اپنا محبوب عطا کر کے بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر۔ دیکھو، اگر کوئی احسان کسی پر کر دیا جائے اور وہ شکریہ ادا کرے تو بندہ کہتا ہے نسلی خاندانی ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ احسان کیا جائے اور وہ بدلے میں وہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن بدلے میں وہ آپ کو نقصان پہنچائے تو کیا کہو گے؟ یہ انتہائی ذلیل قسم کا انسان ہے کہ ہم نے احسان کیا اور یہ بدلے میں ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اب احسان رب کا ہوا ہے تو پھر شکریہ ادا کرنا بھی تو بنتا ہے کہ کوئی نہیں؟ تو پھر شکریہ کا انداز پھر یہی ہونا چاہیے، وہ گھر میں جی وہ جو ایک لائٹ تھی وہ بھی بجھا دی، کنڈی لگا دی۔ ہم بھی حضور کو مانتے، چرچے کنڈیاں لگا کے ہوتے ہیں یار، مدرسے بند کر کے مسجدوں کو تالے لگا کے ہوتے ہیں چرچے۔ چرچے ایسے نہیں ہوتے، چرچے ایسے ہوتے ہیں بندہ باہر نکلے، دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے سینے کا زور لگا کر کہے اور دنیا والوں سن لو، ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، سرکار کا میلاد منانے والے ہیں، سرکار کی آمد کے چرچے کرنے والے ہیں۔ یوں ہوتا ہے چرچا بھائی۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ احسان کا پہلے معنی سمجھ لیں، آسان سے اس کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس ہے موبائل، یہ موبائل میں حضرت قبلہ قاری علی اکبر صاحب کو دے دوں تو میرا یہ ان پر احسان ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا نا، کیونکہ میں نے ان کو یہ موبائل دیا ہے۔ دینے کے بعد میں ان سے واپس لے لوں تو کیا میرا احسان ان پر رہے گا؟ موبائل دیا اور یہ موبائل جب تک ان کے پاس رہے گا میرا ان پر احسان ہے، دیا اور واپس لے لیا تو پھر احسان نہیں۔ اب سمجھیں اس چیز کو، جو 12 وفات والے ہیں وہ قرآن کو دیکھیں ذرا، سمجھیں اس کو۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ کہتے حضور آئے تھے چلے گئے، حضور آئے تھے چلے گئے، الیاذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے۔ میں نے کہا اگر آئے تھے رب نے دیے تھے پھر واپس لے لیے تو پھر احسان کس بات کا؟ کیا یہ قرآن پاک کی آیت فقط صحابہ کے لیے آئی تھی؟ نہ بھی نہ، یہ قرآن کی آیت رب نے قیامت تک کے لیے بھیجی ہے۔ قیامت تک کوئی ایک حضور کا امتی بھی آئے گا نا مومن، اس کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ اللہ نے اس پہ بھی بڑا احسان کیا ہے۔ احسان تب ہوتا ہے جو چیز دی جائے اس کے پاس رہے، تو پتہ چلا رب نے محبوب عطا کر دیا ہے، مومنوں کے پاس سرکار ہیں۔ اس لیے ہم 12 وفات والے نہیں ہیں، ہم جشن میلاد والے ہیں۔ ہاں جی، ماتم وہ کرے جن کا مر گیا ہے، لیکن ہمارے امام نے تو یہ کہا ہے، بریلی کے تاجدار نے، کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ احسان دیکھو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کسی کے ساتھ بھلائی کرو، اچھائی کر لو، اس کے بعد نیکی کر کے نیکی جتلاؤ نہیں، کیونکہ نیکی اچھائی کر کے جتلائی جائے تو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، یہ مطلب ہے کہ نیکی کر کے احسان نہیں جتلانا چاہیے، نیکی کر کے جتلانا نہیں چاہیے کہ میں نے تجھے فلاں چیز دی تھی، اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ رب ہمیں تو یہ حکم دے رہا ہے کہ جب اچھائی کرو، کسی کے ساتھ بھلائی کرو، اس کو جتلاؤ نہیں، لیکن رب خود اپنا رب کا عمل کیا ہے، اپنا محبوب دیا ہے تو ساتھ جتلایا بھی ہے کہ میں نے احسان کیا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مزاج دیکھیں، دونوں آیتیں قرآن کی ہیں۔ ہماری تربیت رب نے یہ کی
بھلائی کر کے نیکی کر کے جتلاؤ نہیں، اگر جتلاؤ گے تو ثواب ضائع ہو جائے گا۔ خود رب نے محبوب کے غلاموں پہ بڑا یہ احسان کیا، اپنا محبوب عطا کر دیا، لیکن عطا کر کے جتلایا بھی ہے کہ میں نے بڑا احسان کیا ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ ایک بڑا میرا ہے، ایک بڑا وہ ہے جو رب کا ہے، رب کا۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ الدنیا متاع القلیل، یہ دنیا جو ہے نا یہ رب کے ہاں قلیل مال ہے۔ اتنی وسیع و عریض دنیا، جس رب کا قلیل ہے اس رب کا کثیر اور بڑا کتنا ہوگا، اندازہ لگائیں نا اس چیز کا آپ۔ کیوں کہتے ہیں کہ دیکھو دو معنی ہیں احسان کے، دو معنی۔ ایک تو یہ کہ نیکی کر کے جتلانے سے، احسان کرنے سے اس کا اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک احسان وہ ہوتا ہے جو شے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ چونک میں اگر کوئی وڈیرا کھڑا ہو جائے، کسی بیوہ کو 10 کلو آٹے کا تھیلا دے، 2 کلو چینی دے، آدھا کلو دال دے، اور پھر اس کی تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ڈالے، یہ نیکی کی اور احسان جتلایا، اجر ضائع ہو گیا، ایسا ہی ہے نا جی۔ ایک چیز یہ ہے، ایک احسان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مقصود یہ نہیں ہوتا کہ جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کی تذلیل ہو، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس شے کی اہمیت کو بیان کیا جائے۔ بندہ بیمار ہو گیا، کسی حکیم کے پاس گیا، میں بہت مسئلہ ہے، معدہ بڑا خراب ہے، وہ اپنے نسخے کی پہلے اہمیت بیان کرتا ہے۔ زندگی کا نچوڑ ہے جو تمہیں میں دے رہا ہوں، میری اتنی ریسرچ ہے، میرے دادا نے اتنی ریسرچ کی، بابا نے اتنی کی، چاچے نے اتنی کی، اس کے بعد جا کے یہ نسخہ تیار ہوا ہے، 1-2 خوراکیں لو گے تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب اس نے بھی احسان جتلایا دوائی دیتے ہوئے، لیکن مقصود مریض کی تذلیل نہیں تھی، مقصود اپنے نسخے کی اہمیت کو بیان کرنا تھا۔ جہاں شے کی اہمیت کو بیان کرنا ہو وہ احسان درست ہے۔ رب نے جو مومنوں پر احسان کیا نا، مومنوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محبوب کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے احسان کیا کہ مومنوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو محبوب تمہیں عطا کر رہا ہوں یہ بڑی شانوں والا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، اپنا محبوب عطا فرمایا۔ یہ رب کی عطا ہے۔ دیکھو نا، میں کسی کو چیز عطا کروں، فانی ہے، واپس نہ بھی لوں، ایک دن خود بخود ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایسا ہے کہ کوئی نہیں۔ چونکہ ہم خود فانی ہیں، ہمارے استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ بھی فانی ہیں، ان کی ایک لیمٹ ہے۔ ایک وقت پہ جا کے جتنی بھی حفاظت کر لو یہ خراب ہوگا، یہ ختم ہوگا، یہ کوڑے کا ڈھیر بنے گا، اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک وہ شے ہے جو قدیم ذات ہے، رب جو پیدا کرنے والا ہر شے کو، اگر وہ کسی کو کچھ عطا کر دے تو ہمارے عطا کرنے میں اور رب کے عطا کرنے میں کوئی فرق ہے کہ کوئی نہیں؟ اپنے اوپر قیاس نہ کرو، یہ محبوب وہ ہے جو رب نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ رب کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہاں پر چونکہ ٹائم ہو گیا ہے، 5 منٹ باقی ہیں، ایک مسئلہ یہاں پر میں سمجھاؤں، قرآن مجید کے اندر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اپنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت نعت مصطفیٰ بھی ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، 4 صفات یہاں پر ذکر ہوئی ہیں۔ میں بڑی مختصر کر کے ذکر کروں گا، 5 منٹ ابھی باقی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول ہے، اور جو چیز میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ بالکل واضح ہو جائے گی۔ والآخر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخر ہیں۔ والظاہر، نبی پاک علیہ السلام ظاہر ہیں۔ والباطن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں۔ 4 صفات اس آیت مقدسہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی گئی ہیں۔
اور یہ چاروں صفات بظاہر متضاد ضد نظر آ رہی ہیں۔ دیکھو بھی جو اول ہو وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا۔ یہ جو پہلی صف ہے نا، اس پہلی صف میں اگر ہم اس طرف سے آغاز کریں تو پہلے وہ بزرگ ہیں اور آخری یہ بزرگ ہیں۔ اب مجھے بتائیں جو اول ہے وہ آخر ہو سکتا ہے؟ جو آخر ہے وہ اول ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ قرآن پاک میں یہ ہے کہ سرکار اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، تو یہ کیسے ہوگا جو اول ہے وہ آخر نہیں، جو آخر ہے وہ اول کوئی نہیں؟ لیکن ایک مثال دوں، انشاءاللہ یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ کھجور جو ہوتی ہے نا، اس کی ابتدا کیا ہے؟ گٹھلی ہے نا، اسی کو کاشت کیا جاتا ہے، پودا کداور درخت پھل لگ جاتا ہے، کھجور لگ جاتی ہے، اسی کھجور کو لے کر ہم منہ میں ڈالیں کھا لیں، دوبارہ ہاتھ میں کیا ہوتی ہے؟ گٹھلی ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا حقیقت شے کی یہ ہے کہ جو ابتدا ہو انتہا بھی وہی ہوا کرتی ہے، جو اول ہو حقیقت میں آخر بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ دو جہتیں رب نے قرآن کے اندر ذکر کی کہ محبوب اول بھی ہے، محبوب آخر بھی ہیں۔ فرمایا اس کائنات کی ابتدا بھی محبوب کا صدقہ ہے، انتہا بھی محبوب کا ہی صدقہ ہے۔ بس اول بھی حضور، آخر بھی حضور۔ چلو بھی حضور اول بھی ہو گئے آخر بھی ہو گئے، کہتے جو درمیان میں ہے سارا سلسلہ وہ کون ہے؟ میں نے کہا دیکھو سرکار اول ہیں، سرکار آخر بھی ہیں۔ اب یہ جو بات اڑ گئی ہے نا دماغ کے اندر، جو درمیان میں یہ گیپ ہے یہ کون ہے؟ جو درمیان میں ہوتا ہے نا یہ اول آخر کا صدقہ ہوتا ہے۔ گٹھلی ابتدا تھی نا، انتہا بھی گٹھلی تھی، درمیان میں پودا کداور درخت، یہ سارے مراحل اول اور آخر کا صدقہ تو ہیں۔ یہی نہ ہوتی تو یہ درمیان میں سب کچھ کیسے ہوتا؟ تو پتہ چلا یہ ساری کائنات رب نے محبوب کے ہی صدقے بنائی ہے۔ اب تھوڑی سی تشریح میں کر دوں، والظاہر والباطن، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں۔ ظاہر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہیں تو اتنے ظاہر ہیں، انسان تو انسان رہے جانور بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ شجر و حجر، یہ درخت، ان کے پتے، اور یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو کنکر ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ احادیث میں کثرت کے ساتھ اس کی اپنا دلائل موجود ہیں۔ سرکار ظاہر ہیں تو ایسے ظاہر درخت بھی جانتے ہیں۔ ایک یہودی آیا کہنے لگا جی آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ درخت ہے نا، اس کو آپ بلائیں وہ آ جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ سرکار نے فرمایا جا اس کو کہہ تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ اب اس نے جا کے درخت سے کہا یہ راویوں میں ہم پھنسے ہوئے، یقین کرو اس کا فلانا راوی ہے، یہ فلاں راوی ہے۔ درخت کا عقیدہ چیک کر لو۔ وہ گیا اس درخت کے پاس، مسلکن وہ جو بھی تھا یہودی تھا، اس نے درخت سے جا کر کہا درخت سن، تجھے اللہ کے رسول بلا رکھے ہیں۔ درخت نے یہ نہیں دیکھا کہنے والا یہودی ہے، پتہ نہیں یہ کیسا راوی ہے، اس کی بات معتبر نہیں۔ درخت نے فوراً دائیں بائیں ہلا، اپنی جڑوں کو زمین سے نکالتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ ظاہر ہیں تو ایسے ظاہر ہیں، درخت بھی جانتے ہیں۔ ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا، بڑی معروف روایت ہے، کہنے لگا جی آپ اللہ کے نبی ہیں نا، تو نبی کا معنی تو ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ مٹھی بند کر کے آیا، دیکھو میں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں، بتاؤ جی میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں اس میں کچھ ہو، خالی بھی ہو سکتی ہے نا۔ وہ باہر سے آیا تھا، کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے؟ عقل کی کوئی رتی ہوتی نا، یقین کرو جواب حضور نے دے دیا تھا، وہ واپس جاتا، لیکن عقل تھی نہیں، اور اس کے جو پیروکار ہیں ان میں آج بھی نہیں ہے، جتنے مرضی دلائل دے دیں۔ کہنے لگا ہاں یہ تو سوال اور ٹف ہو گیا ہے، ہاں مٹھی والی چیز بتائے۔ سرکار نے جب کہہ دیا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز بتائے، جواب تو دے دیا نا کہ خالی نہیں کچھ ہے۔ اگر سمجھ آ گیا تو سبحان اللہ، کہنے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز خود بتائے؟ کہنے لگا ہاں مٹھی والی چیز بتائے کہ آپ کون ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بس نظر رحمت ہی ڈالی ہے،
وہ بے جان کنکریاں، رب نے ان کو زبان بھی دے دی، عقل بھی، شعور بھی، سارا کچھ دے دیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، دماغ بھی ہوتا ہے، زبان بھی ہوتی ہے، پیدا ہوتے بولنے لگ جاتا ہے؟ ایک لمٹ ہے، وہاں پر جا کے آہستہ آہستہ بولتا ہے، پھر سکھاتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہے۔ یکا دم جیسے ہی حضور نے نظر ڈالی، ان بے جان کنکریوں میں حیات بھی آ گئی، علم بھی آ گیا، اور کلمہ شہادت پڑھ کر انہوں نے حضور کی رسالت کی گواہی دے دی۔ سرکار ظاہر ہیں تو ایسے ظاہر ہیں کہ پتھر بھی جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ اور بھی بہت ساری اس طرح کی روایات ہیں، میں آگے چلوں۔ سرکار باطن بھی ہیں، باطن کا معنی ہے چھپا ہوا۔ ظاہر ہیں تو ایسے ظاہر کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، ہر شے جانتی ہے آپ کو، جانور بھی جانتے ہیں۔ باطن ہیں تو ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حدیث ہے، فرمایا ابو بکر تو نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، واعظ و نصیحت، میرے معاملات کو دیکھا ہے۔ ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر یہ گمان نہ کر لینا میں نے اپنے آقا کی حقیقت کو پا لیا ہے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ ظاہر تو ایسے ظاہر، باطن ہیں تو ایسے باطن ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی ساتھ گزار کر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو پا نہیں سکے۔ ڈھائی کتابیں پکڑ کے جی بس یہ ہیں، ان کو یہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا جا اپنا کام کر، جنہوں نے زندگیاں ساتھ گزار لی وہ تو پہچان نہ سکے سرکار کی حقیقت کو، تو بڑا آیا ہے۔ تو اس لیے سرکار سے پیار کرنا ہے نا، جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں انے وہاں کرنا ہے بس۔ ہاں جی، انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میلاد کے صدقے جن کے پاس اولاد نہیں ہے اولاد دے، بیٹے دے۔ باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے نا، یقین کرو کسی مولوی سے فتویٰ نہیں لیتا اور کسی کی بات نہیں سنتا کہ بیٹا میرا ہے، چومتا میں ہوں، پیار میں کر رہا ہوں، تجھے کیا ہے؟ جب حضور علیہ السلام کے نام کے چومنے پہ کوئی دلیل طلب کرے نا، اسے کہا چل کلمہ میں نے پڑھا ہے، نبی میرے آقا میرے، چومتا میں ہوں، تو کون ہوتا ہے؟ مزاج ایسا بناؤ، دلیلیں دے دے تھک گئے ہیں، یقین کرو کوئی بات تو ایسی ہونی چاہیے جو بندہ عشق کے دائرے میں آ کر بھی مانے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کے مبارک دن کے صدقے سے ہم سب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا انواع عشق عطا فرما دے جی۔ جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے پڑھنے میں